الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حمد و ثنا بڑائی بزرگی ایک اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، چونکہ ہم اسلامی سال کے اعتبار سے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، آج یکم محرم ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج خطبہ جمعہ میں محرم الحرام کا وہ پہلا دن جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اہم پہلو اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، اسلامی سال کا جو آغاز ہوا ہے اس کے اندر بڑے عظیم پیغامات ہیں اور محرم کی پہلی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہل و عیال کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسلامی سال کا آغاز، مہینے کا آغاز یا کوئی دن سالانہ برسی منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہر دن، ہر ماہ یقیناً نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، عبادتیں انجام دینے والوں کے لیے، رب کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے محترم ہے۔ اور ماہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادتیں انجام دینا اور اس کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی، شہر اللہ المحرم کہا گیا۔ اس مہینے میں عبادتیں انجام دینا ہے، نہ کہ بدعات، خرافات، ماتمی مجلسیں وغیرہ وغیرہ۔ اسلام سالانہ برسی کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی شخصیت ہو۔ دیکھیے بڑا تعجب ہوتا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے 10 سال خلافت کا فریضہ انجام دیا، جن کے دور میں بڑی بڑی سلطنتیں جس کو لوگ دیکھ کر کانپتے تھے، ڈرتے تھے، وہ اسلام کے اندر وہ فتح ہو گئی، بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا، اسلام کے نام سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ اس عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں۔ محرم میں
ایک شہادت یاد ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یہ شیعوں کی سازش ہے۔ اور پھر ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی عبرتناک شہادت۔ گھر میں بند کر دیا گیا، مختلف الزامات لگائے گئے اور خلافت سے سبکدوشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے۔ ظالموں نے بڑے عجیب و غریب انداز میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسائے، جس کے قطرے قرآن مجید پر پڑے اور آج بھی وہ گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ لیکن مسلمانوں کو معلوم نہیں، یاد نہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دی، جو سابقین اولین میں سے ہیں، جنہیں سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب دیا گیا، جنہوں نے حق و باطل کے لیے ایک دیوار تھے، جن کے اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچی۔ جو مسلمان کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے ڈرا کرتے تھے ظالموں مشرکوں کے خوف سے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا، مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کلمہ بلند کیے اور سر اٹھا کر زندگی گزارنے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے پہلے مسلمان سر جھکا کر، ڈر کر، جھجکتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم سر اٹھا کر زندگی گزارنے لگے اور کھلے عام کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ ایک ایمانی جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کوئی مشورہ دیتے، جب مشورہ طلب کیا جاتا، جن کے مشورے پر رب العالمین آسمان سے وحی نازل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کی تھی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بأحب هذا الرجلین الیک بأبی جہل وبعمر بن خطاب۔ اے اللہ، یہ دو شخصیتیں ابو جہل اور عمر جو تیرے نزدیک محبوب ہیں، چہیتے ہیں، پسندیدہ ہے، جس سے آئندہ اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی توفیق سے مالا مال کیا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے، هذان سیدا قبول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں شخصیتیں جنت کے بڑی عمر والوں کے دونوں سردار رہیں گے۔
नौजवानों के सरदार तो हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख़वातीन की जन्नत की सरदार फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये फजीलत मुसल्लम है, लेकिन जालिमों ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुश्मनी में इनके मकाम व मर्तबे को घटा दिया, इन्हें जालिम कहा और नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सहाबा कराम के सिलसिले में लोगों के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर दी। ये वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत किया करते थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत किया करते थे, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत किया करते थे। यहाँ तक के मोहब्बत का ये आलम था कि रिश्तेदारी कायम कर ली। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करवाया। वो जालिम जिन्हें हजरत आयशा के नाम से चिढ़ है, जिन्हें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से चिढ़ है, जिन्हें उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से चिढ़ है, जो तबर्रा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, और अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर कि मुसलमान इनका साथ देते हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, इनकी मजलिसों में शरीकत करते हैं, इनके मातमों को अपनी आंखों से देखते हैं। वो क्या मुसलमान होगा जो ऐसे अजीम खुलफा के साथ दुश्मनी करने वालों का साथ दे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी है, उनका मकाम व मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। इस्लाम लाने के बाद और जब वो खलीफा बनाए गए, फितना परवर लोग इनके नाम से कांपते थे। मुनाफिकीन जो फितना परवरी में बड़े आगे आगे रहते थे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ, उनका डर ऐसा था कि वो कांप जाया करते थे। और ये जो यकुम मुहर्रम और मुहर्रम जो इस्लामी साल का पहला महीना है, मुसलमानों को मालूम ही नहीं। 20वीं साल का आगाज जब होता है, पूरे जश्न मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मुबारकबादियां देते हैं। और इस्लामी साल का आगाज कब हुआ कब नहीं, इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है, क्या है, मालूम ही नहीं, न तारीख मालूम, न इस्लाम से दिलचस्पी, न हम चांद की तारीखों को अपने हिसाब में भी नहीं रखते। जबकि इस्लामी सन का आगाज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ। बाकायदा कैलेंडर बनाया गया। इनसे पहले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुख्तलिफ वाक़यात को याद करके महीने का एतबार करते थे। जैसे ये वो महीना जिसमें अज़ान की इजाजत दी गई, ये वो महीना जिसमें जंग की इजाजत दी गई, ये वो महीना जिसमें आयते सूरह ज़िलज़ाल नाज़िल हुआ, फला फला खास नामों से। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया। जब इस्लामी सल्तनत बड़ी तेजी से फैल रही थी, कुतुब आया जाया करते थे, तारीख पहचानने, साल पहचानने, महीना पहचानने बड़ी परेशानी हुआ करती थी। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया, मशवरा लिया, मुख्तलिफ मशवरे आए। उसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि इस्लामी साल का आगाज वाक़ई हिजरत से करेंगे, इसलिए हिजरत का वाक़या इस्लामी तारीख का इनकलाबी वाक़या है। मुसलमान इस्लाम के लिए, दीन के लिए अपने घर बार, कारोबार, अपनी जायदाद, अपने रिश्तेदार, अल्लाह के रज़ा के लिए चुप छोड़कर मदीने की जानिब हिजरत किए, नई जिंदगी का आगाज किया। मदीने के अंसार मुसलमानों का खुशदिली से इस्तकबाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बनाया गया। एक भाई अपने मुहाजिर भाई को लाता, कहता ये मेरी जायदाद है, आधी आपके लिए, आधी मेरे लिए, ये मेरी 2 बीवियां हैं, देख लो जो पसंद है तलाक दूंगा, इद्दत के बाद आप निकाह कर लेना, ये मेरा कारोबार है, आधा आपका आधा मेरा। सुभान अल्लाह, ये कुर्बानी की अजीम मिसाल हमें इसी वाक़ये हिजरत से मिलती है। ये वाक़या, ये साल हमें ये वाक़या याद दिलाता है कुर्बानियों का।
اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے. اس کے بعد سے باقاعدہ طور پر اسلامی مہینے مقرر کیے گئے اور حساب کتاب کو کیلنڈر کو باقاعدہ منظم کیا گیا. اپنی تاریخوں میں ہم کو اسلامی تاریخوں کا بھی اعتبار کرنا چاہیے. کئی عبادتیں کئی چیزیں چاند کی تاریخوں سے جڑی ہوئی ہیں. چاند کب طلوع ہوتا, کب غروب ہوتا اور مہینہ کب شروع ہوتا, ہم کو اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے. چاند مہینے کا چاند جب ہم دیکھیں تو دعا پڑھنا چاہیے. ہم ایک ہی چاند دیکھ کر دعا پڑھتے رمضان کا چاند, باقی کے 11 چاند کو نظر انداز کر دیتے. باقاعدہ تعلیم دی گئی. بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی مشورہ دیتے, اللہ رب العالمین ان کے مشورے کی تائید کرتے ہوئے وحی نازل فرما دیتے تھے. مختلف موقعوں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشوروں کو قبول کیا گیا. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے خلافت کو امانت سمجھا, عہدے کو امانت سمجھا, عہدے کو عزت کا ذریعہ, اعزاز, انعام نہیں سمجھا, اور پھر عہدے کو قبول کرنے کے بعد امانت داری سے اس کو ادا کیا. جب عہدے ملتے ہیں یہ امانت ہوتے ہیں, اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. عہدیداروں کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک عبرت ہے, نمونہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ کہا کرتے تھے کہ میں مدینے میں ہوں, عراق کے کسی سڑک پر کسی خچر کو اگر ٹھوکر لگتی ہے مجھے خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے, اے عمر تمہاری خلافت میں ایک جانور کو تکلیف پہنچی, تم نے سڑکوں کو درست کیوں نہ کیا. سبحان اللہ. یہ احساس ذمہ داری آج کے ہمارے لیڈروں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب عہدہ مل گیا تو امانت سمجھیں گے تو امانت داری کے ساتھ ادا کیا جائے گا, اور جب عہدہ ملتا ہے تو لوگ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت پر قربان جائے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی اہمیت نہیں دی عہدوں کے سلسلے میں. یہاں تک کہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سالانہ مہاجرین اور انصار کو 4000 درہم دیا کرتے تھے. ایک صحابی کو 500 درہم کم دیا کرتے تھے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کہنے لگے اے امیر المومنین, آپ تو تمام کو 4000 درہم سالانہ دیتے ہیں, پھر اپنے بیٹے کو 500 درہم کیوں کم کرتے ہیں؟ یہ تو حق تلفی ہوئی. قربان جائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہجرت کیا وہ میری جانب سے کیا, میں اپنے بیٹے کو ہجرت کروایا. اگر میں ہجرت نہیں کرواتا تو پتہ نہیں وہ ہجرت کرتا تھا یا نہیں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت بلند ہیں, جن کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کئی خوشخبریاں دی. وہ بیٹا اور اس بیٹے کے بارے میں دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں کم کر کے دے رہے ہیں, یہ امانت ہے, یہ خلافت ہے. اسی لیے گاندھی کو کہنا پڑا کہ اگر دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم کرنی پڑے گی, کیونکہ انہوں نے امانت داری کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ اپنی خلافت کی اور دنیا کے اندر امن و امان قائم کیا. اور جو فتنہ پروروں کے لیے ایک دیوار تھے, مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا, بڑے دلچسپ واقعات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اپنی زندگی کے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس پر نظر روشنی ڈالوں گا. پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے عظیم المرتبہ شخصیت کو ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو
ایک ظالم مجوسی ابو بیبی فیروز نے نماز کی حالت میں فجر کی نماز کے موقع پر شہید کیا خنجر سے، اور ساتھ ہی ساتھ 13 مسلمانوں کو زخمی کیا جس میں 7 شہید ہو گئے۔ اور پھر 1 محرم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی زندگی کو اسوہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہماری زندگیوں میں اصلاح عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا، دیندار بنا، اے اللہ دین کا خادم بنا، اے اللہ اسلام کے لیے زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ عبادت گزار بنا، اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا، اے اللہ دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ کو دے دے، اے اللہ اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کو عقیدہ توحید سمجھانے والا بنا، اصلاح کا فریضہ انجام دینے والا بنا، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کاروبار سے لگے ہوئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں بہترین کاروبار سے لگا دے، اے اللہ زندگی میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ یہاں جتنے بھائی جتنے بہنیں بیٹھی ہیں جن جن کی جائز تمنائیں جائز مرادیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک